السلام علیکم پائن، کیا حال ہے؟ اجمل جامی دنیا ویلاگز میں اپنے نعرہ مستانہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ کل جو مختصر گفتگو آپ سے کی اپنے ویلاگ کی صورت میں مذاکرات کے عمل پر، مفاہمت کے عمل پر، کون کون سی قوتیں اس میں کار فرما ہے، بزنس مین ان ایکشن ہے، دوست ممالک کو انسان کیا ہے، صدر مملکت کیا سوچتے ہیں، عسکری ادارہ کیا سوچتا ہے، حکومت کیا سوچتی ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا کیونکہ یقینی طور پر وہ حقیقت کے قریب ترین معلومات تھیں جو بڑے محتاط طریقے سے آپ کی خدمت تک میں نے پہنچائی۔ تو پھر اگلی ایپیسوڈ کے آگے ہوا کیا؟ جو کل تک کی کہانی میں تاری خدمت عرض کی تھی، آگے کی بنیا؟ آگے تھوڑی مایوسی خبریں ہیں۔ وجہ یہ بنی ہے کہ جو اے کے ڈی صاحب نے جو لاہور میں بھی آئے، انڈسٹریلسٹ، انٹرپرنور، بزنس مین اور لائک مائنڈڈ چیمبر کے لوگوں سے ملے، 15-20 لوگ تھے خان صاحب سے ملنے کے بعد۔ اس کے بعد ظاہری بات انہوں نے پرسو کرنا تھا فار دیئر نیکسٹ فلائٹ، کس بندے سے مزید ملا جائے۔ لیکن جہاں سیاسی صورتحال 9 مئی کے بعد آ چکی ہے ناظرین، وہ بڑی افسوسناک اور خطرناک ہے۔ اگر آپ کے صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، عارف الوی صاحب برملا آج یہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کو انٹرو میں کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کی بھرپور اور کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں، اگر فواد چوہدری صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ دیکھیں گے شاہ محمود کی بھی ایسی سٹیٹمنٹس آئیں گی، اور اگر ذمہ دار جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کھل کے مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ بیریئر ہے جس کی وجہ سے وہ جو مذاکرات کا عمل، جو کل تک کی میں نے کہانی آپ کو سنائی تھی نا، وہ کسی پاسے نہیں جا پا رہی، کیونکہ یہ ریاست چیلنج ہوئی ہے، ریاست کے اوپر ایک سوالیہ نشان آیا ہے۔ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، تو جب تک یہ پہلا بیریئر کراس نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی ایسی سنجیدہ جو کوشش ہے نا، وہ کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے گی، ریگارڈلس آف دی فیکٹ کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پہلی خبر تو میں نے آپ کو دینی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں کچھ جوشیلے، نعرہ باز اور جذباتی عناصر ہوتے ہیں، کچھ سنجیدہ عناصر ہوتے ہیں، اور کچھ شرک پسند عناصر ہوتے ہیں۔ تمام جماعتوں میں اس کا ایک مکسچر ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سنجیدہ مزاج کے عناصر ہیں، رہنما ہیں پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، فواد چوہدری، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود صاحب، یہ سب جو ہیں یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سنجیدہ صورتحال پر سنجیدہ بیانات دیتے ہیں۔ جب ایسے موقع آتے ہیں تو ایسی لیڈرشپ کو آگے کیا جاتا ہے، اور جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں ان کی مذمت کر کے ان سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے جہاں بے شمار خوبی ہیں، مقبولیت ہے، بالکل ہے، وہاں ایک جو سیاسی بنیادی غلطی ان سے ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں صحافی کے طور پر تجزیہ دوں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر وقت آپ جو جذباتیت سے بھرا ایلیمنٹ ہے آپ کی پارٹی میں، اس کا پرتو نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت اس کی جھلک نہیں پیش کر سکتے۔ سیاست نام اس چیز کا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے اپنا رویہ، اپنا بیانیہ یا اپنی صورتحال یا اپنا زبان و بیان رکھنا ہوتا ہے۔ غم کا موقع ہو تو افسردگی ہے، خوشی کا موقع ہو تو ہنسنا ہے، سنجیدگی کا موقع ہو تو سنجیدہ ہونا ہے۔ تو ایسے سیاست کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر وقت آپ ایک جذباتیت سے بھرپور جوشیلی جو سیاست ہے اس کا مظہر نہیں کر سکتے۔ 9 مئی سنجیدہ ترین واقعہ تھا، اس کا جواب مزید جذباتیت سے نہیں دیا جا سکتا، اس قیادت سے دیا جا سکتا ہے جو سنجیدہ ہے، سیاست کو سمجھتی ہے۔ لیکن وہ قیادت کہاں ہے؟ پرویز خٹک صاحب نظر آئے ہیں آپ کو؟ شفقت محمود صاحب کہاں ہیں؟ وسیم اکرم پلس ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں بھی عجب خبریں آ رہی ہیں۔ آج مجھ سے رضوان غلزئی نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، تو میں نے ان کے ایک قریبی شخص سے، پہلے میں نے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی گزدار صاحب سے، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ ان کے انتہائی قریبی شخص سے رابطہ کیا، ہیلو آئی کی، تو انہوں نے کہا کہ سائیں تو آرام فرما رہے ہیں، ان سے بات ابھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کہ یہ میں بار بار جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، مذمتوں کا یہ سیزن ہے، پرندے اڑے ہیں، یہ ایک بڑی معمول کی ایکسرسائز ہے ان دی پالیٹکس آف پاکستان۔ اس سے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، انٹل انلیس کہ بہت سنجیدہ نوعیت کا کوئی بریک ڈاؤن نہیں آتا۔ ہر ایسے سیزن میں پرندے اڑتے ہیں، نازک پروں والے، حساس دل والے اور نازک پاؤں والے جو پرندے ہوتے ہیں، وہ موسم ذرا سخت ہو، طوفان ہو، بارش ہو تو اڑ جاتے ہوتے ہیں۔ تو خیر ہے، جو سیاسی جماعتیں سے ختم نہیں ہوا کرتی، پیپلز پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی تھی، نون لیگ نہیں ہوئی تھی، تو سیاسی جماعتیں سے ختم نہیں ہوتی، البتہ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے پوری تقریر آج آپ کے سامنے کی نا معلومات کی بنیاد پہ کہ فلاں سٹیپ رہ گیا ہے، وہ پورا ہوگا تو پھر شاید مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکے، اس کی وجہ تھی۔ اور جو میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں آپ نے نیریٹو کو اکارڈنگ ٹو سچویشن سیٹ کرنا ہوتا ہے۔
امریکہ کون ہے، امریکہ کی پاکستانی سیاست میں کیا کردار ہے، اور ہم کسی کے غلام نہیں، ہم کوئی غلام ہیں، یہ نعرے میرے محبوب رہنما جناب عمران خان صاحب، آپ کے محبوب رہنما، یہ میں استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں، انہوں نے استعمال کیا، سائفر کہانی بھی سنائی، وہ مقبول ہے، بے شک مقبول ہے، میں نے خود اعتراف کرتا ہوں، بائی الیکشن کے سروے بھی کیے، ویسے بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جب امریکہ کی کہانی ہمیں سنائی گئی، امریکہ کو کیسے پورٹریل کیا گیا کہ ایز ایف کی امریکی سازش ہے جس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، یہ سائفر ان کی وجہ سے آیا ہے، امریکہ کو ہم نے کہا ہم کسی کو غلام نہیں ہیں، یہ بتایا گیا۔ اب اسی امریکہ کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اسی امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے۔ 66 یا 65 ہی اراکین کانگریس ہیں جن کے دستخطوں سے خط جو ہے وہ سیکرٹری جو ہیں اینٹونی بلنکن ان تک پہنچا ہے، اور اس کو شہباز گل صاحب جو ہمارے دوست ہوئے امریکہ میں آج کل واپس آنا تبھی آئے نہیں ہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ جی ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، لابنگ کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے۔ یعنی وہ امریکہ جو دشمن تھا، جس کے ہم غلام نہیں ہیں، جس نے آپ کو نکالا، اسی امریکہ کے اوپر تکیہ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ ہمارے صورتحال پہ آپ غور کریں، اور اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے، جو بھی ان کی بپت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے تھرو دس لابنگ۔ تو یہ اگر کل تک امریکہ دشمن تھا، ہم اس کے غلام نہیں تھے، آج ہمیں امریکہ کے بیانات کی ضرورت ہے، کانگریس مین کی سپورٹ کی ضرورت ہے، امریکی کردار کی ضرورت ہے، اس کا مطلب 180 شفٹ آیا نا، کیوں آیا؟ حالات کی وجہ سے آیا۔ حالات طے کرتے ہیں نا کہ آپ نے کس نیریٹو کو، کس بیانی کو کہاں رکھنا ہے۔ تو حضور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر امریکہ کے بارے میں آپ کا نیریٹو میں، بیانی میں فرق آ سکتا ہے 180 کا، تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس پہ کہے گی ہٹ درمی ہے، اس پہ بھی آپ کہیں، اس پہ بھی کھل کے مذمت کر دیں، جبکہ آپ کے سپریم کمانڈر آپ کے عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اینی جی گل سی، آپ ہر وقت جذباتیت سے ہاں کی سیاست کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بس یہ گزارش کرنی تھی، باقی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی لوگوں کے چھوڑنے سے، کچھ فلمیں اور کچھ ایپیسوڈز ابھی پرندوں کے اڑنے کے باقی ہیں جو آنے والے دنوں میں شاید آپ دیکھیں۔ تو مذاکرات کا عمل تبھی آگے کہیں جا سکے گا جب وہ بیریئر جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے وہ عبور آپ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔